الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بكل شیء علیم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحیا به الأرض من بعد موتها ليقولن اللہ قل الحمد للہ بل اکثرهم لا يعقلون. صدق اللہ مولانا العظیم. کل کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ صحابہ کرام کو جب ہجرت کرنی پڑی حبشہ کی طرف، اور اس سے ہٹ کر جب بھی کسی مسلمان کو اپنی جان، اپنے دین، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کرنی پڑتی ہے تو دو خطرات سب سے زیادہ پریشان کرتے ہیں. ایک یہ کہ ہجرت پرانے زمانے کی جو تھی اس میں جان کا خطرہ بہت زیادہ تھا، اگرچہ آج کی ہجرت میں یہ خطرات کم ہیں. پرانے پیدل زمانے تھے، ہجرت جب کرتے تو موت کا ڈر ہوتا. اس کے بارے میں فرما دیا کہ موت کا تو ایک وقت طے ہے، تمہیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا خطرہ ہر کسی کو ہر وقت رہتا ہے، وہ چاہے ہجرت کرے یا نہ کرے. انسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بھی یہ ہے کہ مستقبل میں میری ضروریات، میرے اخراجات، میری روزی روٹی، میرے رزق کا انتظام کیا ہوگا. یہ ایسی پریشانی ہے جو ہر انسان کو، وہ ہجرت کرے یا نہ کرے، مالدار ہو یا غریب ہو، ہر انسان کو یہ خطرہ رہتا ہے، یہ اندیشہ رہتا ہے. ہر بندہ اس بارے میں فکر مند ہے، یہاں تک کہ جس کے پاس کروڑوں بینکوں میں پڑا ہے وہ بھی اس بارے میں پریشان رہتا ہے. قرآن کریم نے انسان کے، ایک مسلمان کے اس اندیشے کو، اس خطرے کو دور کرنے کے لیے ایک بہت ہی اصولی بات سمجھا دی. اور بھائی، جو مسلمان حقیقتاً اس آیت پر ایمان لے آئے اور اس آیت پر اس کا ایمان مضبوط ہو جائے تو اس کو مستقبل کے حوالے سے پریشانی نہیں ہوگی. فرمایا اللہ یبسط الرزق، جہاں سے میں نے تلاوت کی وہاں سے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. لوگو، تم جانوروں میں سے اکثر کو، بلکہ سب کو دیکھتے ہو کہ وہ اپنا رزق اپنے ساتھ اٹھائے نہیں پھرتے، اور انسان سب کی جیبوں میں ہر وقت کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، اگر کہیں اور نہ ہو جیب میں تو ہوتا ہی ہے. کسی جانور کو نہیں دیکھو گے کہ وہ اپنا رزق اٹھائے پھرے یا وہ اپنا رزق ذخیرہ کرے. اتنی لا تعداد مخلوق میں سے دو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں مشہور ہے. چونٹی جو ہے یہ گرمی میں اپنے سردی کا رزق محفوظ کر لیتی ہے،
یا چوہے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ محفوظ کر لیتا ہے۔ عام جتنی مخلوق ہے ان میں سے کوئی بھی اپنے رزق کو نہ ذخیرہ کر سکتے، نہ ساتھ اٹھائے پھرتے۔ ان کا ہر روز کا معاملہ ہے، بھوک لگی ہے انہوں نے تلاش کرنے پر نکلنا ہے، پیٹ بھر کے واپس آ جانا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے بندو، جو رب اتنی لا تعداد مخلوق کے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے، وہ تمہارے لیے بھی رزق کا کیا کرے گا؟ انتظام کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم رزق کے معاملے میں اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح پرندے کرتے ہیں، صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور رات کو اپنا پیٹ بھر کر آتے، تو تمہیں کبھی بھی رزق کے بارے میں پریشانی نہیں ہوگی۔ اور جیسا کہ آتا ہے کہ رزق انسان کو اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح موت تلاش کرتی۔ تو رزق طے ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو محنت کا مکلف بنایا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال بہت چبھتا ہے، ہر کوئی کرتا ہے، اور شروع میں جب آغاز میں یہ سوال خود مجھے بھی اس میں الجھن پیش آئی کہ یار اگر سارا رزق اللہ کے پاس ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر یہ دنیا ذلیل ہوتی کیوں پھر رہی ہے؟ لوگ پریشان کیوں ہیں؟ دیکھو بھائیو، اس کو سمجھو ذرا۔ ایک ہے خدائی نظام، خدائی نظام میں رزق طے ہے، ہر کسی کو پہنچے گا۔ ہاں، اس رزق کی ترسیل میں، اس رزق کے پہنچنے میں بہت ساری جگہ انسان کے جو ڈاکو کردار ہے نا، وہ درمیان میں آ جاتے ہیں۔ میں مثال سے سمجھا، پاکستان کی جتنی زرعی آمدن ہے، پاکستان کے جو وسائل ہیں، اگر ان وسائل کی صحیح طور پر تقسیم کی جائے، ہماری جو آمدن ہے اس کا بہت بڑا حصہ وہ ہے جو بین الاقوامی اداروں کو سودی قرضوں میں چلا جاتا ہے، اور وہ قرضے جو لیتے ہیں اس قرضوں کا تھوڑا سا حصہ خرچ ہوتا ہے، بہت بڑا حصہ یہاں کے اشرافیہ کی مراعات میں لگ جاتا ہے۔ آپ یہاں کا جو اشرافیہ ہے ان کے اخراجات کو لے لو، ان کے ظلم اور جبر کو لے لو، اگر اس کو روک دیا جائے، پاکستان کے وسائل کو انصاف سے تقسیم کیا جائے، اس میں دو نمبری اور بے ایمانی نہ کی جائے، تو بھائی ایک مہینے میں ہی نتیجہ نکل آئے گا، ایک مہینے میں ہی نتیجہ نکل آئے گا۔ آپ اس کو بڑے پیمانے پر لے جائیے، پوری دنیا میں انسانوں کی شکل میں جو درندے مسلط ہیں، یہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، جو یہ بڑے بڑے خبیثوں کے جو ہاتھ ہیں، جو دنیا کے وسائل کو کنٹرول کرتے ہیں۔ میں نے بہت سال پہلے پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم بھی اور صحافی بھی، ان کا ایک مضمون میں یہ بات پڑھی تھی، کہنے لگے کہ ہم سمندر پر سفر کر رہے تھے تو ایک شپ، اب جو سمندری جہاز ہیں آپ کو پتہ ہے ان کے اندر کتنی وسعت ہوتی ہے، پورے ملک کے روزی روٹی کو لے کر وہ آتے ہیں۔ یہ جو
پٹرول کے ایندھن کے جہاز ہیں، ایک ہی پورے ملک کے لیے، کئی ماہ کے لیے پٹرول کافی ہو جاتا ہے۔ کہنے لگے جی ہم نے ایک بہت بڑی کمپنی جو پوری دنیا میں کھانے پینے کی 45 سے زیادہ مصنوعات پوری دنیا میں اس کی چلتی ہیں، ہم نے ان کے پورے شپ کو دیکھا کہ وہ سمندر میں پورا جو شپ تھا اس کو خالی کر رہے تھے، ساری کھانے کی اشیاء سمندر میں پھینک رہے تھے۔ ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ اس شپ پر جتنا مال ہے یہ کسی غریب ملک کے لیے مہینے 1.5-2 مہینے کے لیے کافی ہو سکتا ہے، یہ ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگا ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ اتنا بڑا ذخیرہ کیوں ضائع کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ اس لیے کہ یہ زیادہ بن گیا، اگر اس کو مارکیٹ میں لایا جائے تو ہماری مصنوعات کا ریٹ گر جائے گا، ہماری مصنوعات کا کیا ہو جائے گا؟ ریٹ گر جائے گا، اس لیے ہم ضائع کر رہے ہیں۔ آپ ذرا یہ جو بڑی بڑی پھل کی دکانیں ہیں نا، ان سے پوچھئے تمہارا پھل آتا کتنا ہے اور تم ضائع کتنا کرتے ہو، تاکہ ریٹ نہ گرانا پڑے، ریٹ نہ گرانا پڑے۔ مجھے ڈسکا کی ایک دکان کے ایک قریبی اس نے بتایا کہ جناب اگر پورے مہینے میں یہ 10 لاکھ روپے کا پھل لاتے ہیں، اس میں سے یہ 55% میں وہ 10 لاکھ بھی پورا کرتے ہیں اور اپنا نفع بھی کماتے ہیں، 45% وہ ہے جس کو یہ ضائع کرتے ہیں، 45% وہ ہے جس کو کیا کرتے، لیکن ریٹ کم نہیں کریں گے، ریٹ کم نہیں کریں گے۔ میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، قرآن کریم کی وہ آیات جب ہم پڑھتے ہیں جن میں یہ ہے کہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، تم بھوکے نہیں مرو گے۔ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یار دنیا تو بہت ساری جگہ ترس رہی ہے، جہاں رزق میں اونچ نیچ ہے وہ خدائی نظام میں نہیں ہے، وہ انسانوں کی بغیرتیوں کا نتیجہ ہے۔ پوری دنیا میں رزق کے جتنے وسائل ہیں، اگر ان کو انصاف کے ساتھ پوری دنیا میں تقسیم کیا جائے، اگر انصاف کے ساتھ بھائی کیا کیا جائے، تقسیم کیا جائے، تو کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ ایک والد ہے، والدہ ہے، وہ اپنے بچوں میں انصاف کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں، ان کی جو آمدن ہوتی ہے اللہ اس کے ذریعے بھائی پورے گھر کا پیٹ پال دیتے ہیں کہ نہیں؟ گھر میں گھر کی ذمہ دار خواتین جتنے وسائل ہوتے ہیں ان کو سلیقے سے استعمال کرتے ہیں، تو کیا بھائی کبھی ہمارے گھر میں کوئی بچہ بھوکا سوتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ ذرا ہمارے ملک کو لے لیجئے، اس میں اشرافیہ کی مراعات کی تفصیل پڑھیے۔ بھائی وزیر اعظم نا، اگر لاہور سے وزیر اعظم گجرانوالہ آئے، آپ اس دورے کے اخراجات ذرا پڑھ کے دیکھو، آپ کو پسینے آ جائیں گے۔ وزیر اعظم کے لاہور سے لے کر گجرانوالہ آنے جانے کے جو اخراجات ہیں، وہ اخراجات اگر ڈسکا میں تقسیم کر دیے جائیں نا تو ہمارے سٹی میں کوئی غریب نہیں رہے گا۔ میں نے آج کی بات نہیں میں کر رہا، 2003 میں جب کراچی زیر تعلیم تھا، اس وقت کراچی کے ادارے میں نے وزیر اعلیٰ کے 40 کلومیٹر کی حرکت کے اخراجات پڑھے تھے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے اس کے ساتھ کتنی گاڑیاں، ان گاڑیوں کا پٹرول کیا ہے، ان گاڑیوں کی مالیت کیا ہے، ان گاڑیوں کے ڈرائیوروں کی تنخواہیں کیا ہیں، ان ڈرائیوروں پر بندے کتنے، 150 گاڑی ہے،
فی گاڑی پر کتنے کتنے پولیس اور فلاں ہیں، ان کی کتنی تنخواہیں بنتی ہیں، یہ جہاں گئے ہیں رستے میں کیا، پوری بڑی گہرائی سے اس نے مضمون لکھا۔ انہوں نے لکھا کہ 40-50 کلومیٹر کی وزیر اعلیٰ کی جو حرکت ہے وہ اس قوم کو کتنے پیسوں میں پڑتی۔ آپ کبھی ہمارے یہاں نیشنل اسمبلی کا جو ایک دن کا اجلاس ہوتا ہے، میں ڈسکا میں ایک دوست کے یہاں یہ ریکارڈ بھی ہوتا ہے، کوئی ناراضی نہ ہو جائے میری بات سے، ایک دوست کے یہاں چائے تھی، اس میں مجھے ایک نعت خواں کا تعارف کروایا گیا کہ جی یہ نیشنل اسمبلی میں نعت خواں جو ہے وہ منتخب ہوئے۔ اگلی بات میرے لیے حیران کن تھی، ان کو نیشنل اسمبلی میں نعت پڑھنے کے فی منٹ کے اعتبار سے پیسے ملیں گے۔ کتنے اعتبار سے؟ اگر انہوں نے 4 منٹ کی نعت پڑھی ہے تو 1 منٹ کے کتنے پیسے میں سن کر چوکا۔ اور میں نے کہا جب نعت خواں کی 4 منٹ میں فی منٹ کے پیسے اتنے ہیں تو قومی اسمبلی کا جو سپیکر ہے نا، آپ ذرا اس کی منٹوں کے اعتبار سے اس کی مراد پڑھ کر دیکھیں۔ ایک دن کے اجلاس پر جو اخراجات ہوتے ہیں وہ اخراجات ایک ضلع کے غرباء کے لیے کافی ہے۔ بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا، میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا غیبی نظام رزق پہنچاتا ہے۔ اللہ کا غیبی نظام بھائی کیا کرتا ہے؟ جس طرح جان کی حفاظت اللہ کرتے، انسان چوری ڈکیتی دشمنی کے ذریعے آپس میں ایک دوسرے کو مارتے، اسی طرح رزق کے اعتبار سے جو بےایمانی ہے یہ انسانوں نے کر رکھی ہے۔ یہ تو کچھ معاملات اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے، اگر اللہ تعالیٰ وہ بھی، بعض دفعہ نا میں شکوہ تو نہیں کرتا، دعا میں اللہ سے کچھ باتیں ضرور زبان سے نکل جاتی ہیں، اے میرے اللہ یہ چیزیں جو تو نے انسان کے ہاتھ میں دی ہے نا، اے میرے اللہ یہ چیزیں تیرے ہاتھ میں یہ اچھی لگتی ہیں، یہ انسانوں کے ہاتھ میں نہ دینا۔ ہمارے یہاں بری نگاہ نظر لگانے کا مسئلہ ہے، دوسرے پر جادو کے مسائل ہیں۔ بعض دفعہ دعا میں جی کرتا ڈرتے ڈرتے، اے میرے اللہ جس طرح تو نے کائنات کی یہ بہت ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، اے اللہ یہ چیزیں بھی آپ کے ہاتھ میں ہی سونی لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، یہ اختیارات بندوں کو نہ دیتا، یہ اختیارات بندوں کو نہ دیتا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ ہوا پانی اور موسموں کے اختیار بھی انسانوں کے ہاتھ میں دیتا، پتہ نہیں یہ کیا کر دیتے۔ یہ تو اس اللہ کی مہربانی ہے، ہماری شکل و صورت کیسی ہوگی، اولاد کیسی ہوگی، ہوا فلاں بہت ساری چیزیں اللہ نے براہ راست اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، مخلوق کو ان میں دخل دینے کی اجازت نہیں دی۔ بہرحال اس آیت پر دوبارہ یہ اللہ کیا فرما رہے ہیں، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، کتنے ہی زمین پر چلنے والے جانور ایسے ہیں، لا تحمل رزقها، جو اپنے رزق کو اٹھا نہیں سکتے، اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے، وإیاکم، اور تمہیں بھی اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ انسان کا کام ہے محنت کرنا۔ بھائی انسان کا کام کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کو شکوہ ہوتا ہے کہ جی میرے پاس فلاں نہیں، محنت کرو۔ کل میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، میرے ساتھ میرے ایک دوست تھے، تو ایک دکان کا افتتاح ہو رہا تھا، راستہ روک رکھا تھا، موسیقی اور پتہ نہیں کیا کیا جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو ان دوستوں کی زبان سے بڑی عجیب بات انہوں نے مجھے کی، میں نے اس سے پہلے نہیں سنی۔ کہنے لگا مجھ صاحب دیکھ لیں کتنا بڑا افتتاح کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پٹھان جو ہے، کبھی پٹھانوں کو بھی دیکھا اپنی دکان کا افتتاح کرتے،
ان کو بھی دیکھا کہ ڈیگ چلا کے، موسیقی چلا کے، غبارے چلا کے، کیا کچھ کر کے، کسی پٹھان کو بھی دیکھا۔ اس وقت پنجاب کی پوری معیشت پر ہمارے پٹھان بھائی جو ہیں وہ چھا گئے ہیں، اور چھانا بھی چاہیے ان کو، چونکہ محنت کرتے ہیں۔ آپ لاہور کے پوش علاقوں میں جائیں، لاہور کی تمام اہم مارکیٹوں میں جائیں، پٹھان آ گئے۔ کیوں؟ محنت کرتے بھائی، کیا کرتے ہیں؟ محنت کرتے ہیں۔ رزق کا تعلق اللہ نے محنت سے بھی رکھا۔ مجھے یہی مسجد میں ایک پٹھان دوست نے سنا، اس نے کہا میرے چچا یہاں آئے، سفید ریش ہے، سفید ریش ہے، کہ یار ہم نے ان کو بلا لیا کاروبار، ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے، کہنے لگے انہوں نے کاروبار۔ اگلے دن وہ یہاں بازار گئے، وہاں سے تھرمس لے کر آئے اور کہوہ بنایا، سفید ریش، ذمہ دار۔ کہنے لگے جی رستے پر بیچنے نکل گئے، شام کو کہنے لگے یار کسی کاروبار کی ضرورت نہیں ہے، آج میں نے 4500 کما لیا۔ آج میں نے کتنے کما لیے؟ اللہ نے کیوں 4500 دیے؟ ہمارے اس پٹھان بھائی نے محنت کی ہے۔ ہماری جو نسل ہے وہ محنت کرنے کے لیے، ہمارے نوجوان کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں ابا جی آپ مجھے باہر بھیجیں، میرے لیے فیکٹری لگائیں، آئی فون مجھے پہلے خرید کے دیں، گاڑی مجھے دے اور گھومنے والی کرسی دی، میں پھر کاروبار چلاؤں گا۔ یہ اللہ کی تقسیم نہیں ہے۔ اللہ کی تقسیم تو ہے آپ، وہ جیسے کہا جاتا ہے نا، کسی بھی کامیاب شخص کے پاس بیٹھو، اس کے شروع کے زمانے کی ٹھوکریں پوچھو اس سے، تو بندے کو سبق آ جائے گا کہ یہ بندہ جو شروع میں چلا ہے یہ کہاں سے محنتیں کر کر کے چلا۔ تو رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے رزق کو بھائی کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ محنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ جو قوم محنت کرتی ہے اللہ جل جلالہ، اب آپ دیکھ لیجئے ہندوستان کا جو گجرات ہے، پوری دنیا میں گجراتیوں کا کنٹرول ہے، اور دین کے ساتھ ان لوگوں کو اتنا لگاؤ ہے۔ آپ ساؤتھ افریقہ، دوسرے ملکوں میں چلے جائے، وہاں تمام دینی مراکز کو، امریکہ کے جتنے مراکز ہیں اسلام کے، ان میں سے 70% گجراتی چلا رہے ہیں، چونکہ محنت کرتے ہیں، دنیا میں جاتے ہیں، دنیا کے ہر ملک میں آپ کو گجرات، انڈیا کے گجرات کا تاجر مل جائے گا، اور اللہ نے ان کو دین پر خرچ کرنے کا جذبہ دیا ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنے کاروباروں کو چمکاتے ہیں، پورے علاقے میں مسجدیں لاتے ہیں، ادارے لاتے ہیں، اپنا دین بھی بناتے ہیں اور اپنی دنیا بھی بناتے ہیں، چونکہ محنت کرتے ہیں۔ بھائی جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر رزق کے اعتبار سے کبھی آنے نہیں دیتا۔ اس لیے فرمایا اللہ یرزقھا وإیاکم، اللہ ہی ہے جو ان کو بھی رزق دیتا ہے، وإیاکم، اور وہ اللہ بھی ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، وہو السمیع العلیم، وہی اچھی طرح سننے والا ہے اور وہی اچھی طرح جاننے والا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ ایک صاحب سے ایک بات سنی تھی، 80-82 کی بات سنا رہے تھے، کہنے لگے میں کوئی سال 1.5 سال سے بے روزگار تھا، کوئی کام حقارت کے لیے نہیں کر رہا تھا کہ یہ کام میری شایان نشان۔ کہنے لگے میں اس سفر میں ایک ایسی جگہ پھنس گیا کہ میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا، تو میں ذلیل ہو گیا کہ کرایہ کس سے مانگوں، کیا کروں، کرایہ کس سے مانگوں۔ اور میں نے، اب بھی وہ حیات ہے، ان کی عادت ہے، پرانے تو کہنے لگے میں چاقو رکھتا تھا اپنے پاس، اب پہلے سوچا اس بندے سے مانگوں کرایہ، لیکن کبھی مانگا نہیں، پسینے آ گئے، 3-4 گھنٹے پریشان رہا۔ کہنے لگا اللہ نے مدد کی، میرے پاس چاقو تھا، وہاں دیسی کی کرائی، کہنے لگے میں نے اس سے مسواکیں بنائی۔ کیا کیا؟ مسواکیں بنائی۔ کہنے لگا 100-150 مسواک بنا کر میں نے اڈا پر دائیں بائیں بیچی۔ کہنے لگا جی 2 گھنٹے میں ساری مسواکیں بک گئی اور میرے لیے کرایہ بھی نکل آیا، سارا کچھ نکل آیا۔ اللہ نے مجھے سکھا دیا میرے بندے محنت کر۔ کہنے لگا بس وہاں سے پھر محنت، میں لاہور آیا، لاہور ہی ان کا اصل وطن تھا۔ کہنے لگا میں نے چھوٹی سی چیز پر پھیرا لگانا شروع کیا، کرتے کرتے ریڑھی بنائی، وہاں سے دکان خریدی، 1 خرید، 4 خرید، پھر پورا پلازہ خرید۔ اب اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، چونکہ محنت کی، اور اللہ تعالیٰ محنت کو پھل لگاتے ہیں اور بہاریں۔ یہ بھائیوں بات میں اس لیے کر رہا ہوں، جب ہم اس طرح کی قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ مولوی والی بات ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں، فلاں۔
اور بھائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے کچھ ضابطے بنائے ہیں، اولاد اللہ دیتا ہے، لیکن نکاح کا اللہ نے ایک ظاہری نظام بنایا ہے۔ اللہ جل جلالہ پیٹ بھرتے ہیں، لیکن لقمہ توڑ کے منہ تک لے جانے کا اللہ نے ایک غیبی نظام بنایا ہے۔ اسباب اختیار کرنا بندے کا کام ہے، ان اسباب میں رنگ بھرنا بھائی کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے۔ یہ آیات 100% سچی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔